السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے کہ ہم نے جہیز کے خلاف ایک تحریک اٹھائی، جس کا مقصد لوگوں کو جہیز کے حوالے سے صحیح اویئرنیس دینا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اس بات کی کہ جہیز کوئی شرعی عمل نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا معاشرتی ایسا عمل ہے جو بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے معاشرے میں بھی نقصان ہے اور اس کا اسلام سے بھی کوئی دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں مختلف دوستوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کی صحیح جو ہے وہ پتہ چلے کہ واقعی یہ اسلام کا عمل نہیں ہے اور نہ معاشرتی ایسا کوئی بہت ضروری کرنے والا کام ہے۔ لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ بچیاں عمر میں زیادہ ہو رہی ہیں، والدین بڑھاپے میں آ گئے ہیں اور وہ پریشان ہیں، ساری رات سوچتے رہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا کیا کروں۔ اور اسی طرح ملازم طبقہ پیشہ وہ بہت پریشان ہے کہ میں اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کے بچوں کو کھلاؤں، کرائے کے مکان ہے مکان کے کرائے دوں اور باقی معاملات کروں یا ان بچیوں کا جہیز بناؤں۔ تو اس لیے یہ بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آج میرے ساتھ جو دوست موجود ہیں یہ علی مرتضیٰ صاحب ہیں، سروس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور بہت اہم شخصیت ہیں۔ آج انہوں نے میرے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا اور میں مجبور ہو گیا ویڈیو بنانے پہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ آج تک سنا جا رہا تھا کہ ایسے لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں گاڑی کی اور اسی طرح باقی چیزوں کی، لیکن آج ایک ایسی جو واقعہ میرے سامنے آیا کہ لڑکا خود ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے جہیز لینا ہے، میں نے موٹر سائیکل لینی ہے، میں نے چابی لینی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، میں اکثر یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ذہنوں میں رچ بس جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عورتوں پر مرد سردار ہوتے ہیں اور مرد قوام ہیں، مرد رجال ہیں، اور اس قوام کا سرداری کا جو بنایا اس لیے گیا ہے، یہ سردار بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ عورت پہ خرچہ کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، مرد کی ذمہ داری کہ وہ عورت پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ اور یہی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں سامان بنانے کی، گھر بنانے کی، حق میں دینے کی، ولیمہ کرنے کی، تو یہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ وہ رہائش کا انتظام کرے اور سامان کا انتظام کرے جہاں رہنا ہے۔ تو میں آج علی مرتضیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے کون سا ایسا واقعہ دیکھا جس میں بھی پریشان ہوا، اور کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں۔ جہیز کی ڈیمانڈ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ خود تھوڑا دیں تو پھر زیادہ کی جو لالچ بڑھتا ہے۔ تو جناب علی مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم جی۔ میں ابھی شادی سے آ رہا ہوں، شادی کی تقریب سے ہو کے آ رہا ہوں۔ جس جگہ شادی پہ گیا تھا انہیں تقریباً بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے ہوئے 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ انہیں اگر رشتہ ملا ہی ہے ابھی تو باقی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں سلامت رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ جو رشتہ ملا ہے ان کے جو ان سے لواحقین یعنی کہ دولہے کی جو بھابیاں ان سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کے آنے سے پہلے کہا جی کہ آپ کے گھر میں ہماری طرف سے مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے اس سے آپ نے کپڑے، جتنے لوگ آئیں گے سب کے کپڑے بنا کے دینے ہیں۔ خیر رشتہ طے پا گیا، آج تو الحمدللہ شادی بھی ہو گئی۔ تو شادی سے پہلے دولہے نے اپنے منہ سے خود اپنی بیانی کہا کہ جو ہے مجھے بائک کی چابی بھی چاہیے، بائک میں لازمی لوں گا۔ اس طرح کے جو کام ہیں آج کل کی دنیا میں بھی ہو رہے ہیں اور اکثریت میں ہو رہے ہوں گے۔ ابھی میرے سامنے تو یہی کیا ہے۔ ابھی آ کے بھی میں نے بھائی کو بتایا تو بھائی نے کہا کہ آپ عوام کو ہی بتائیں۔ تو ابھی میرے سامنے تو اس طرح کا واقعہ، اگر کسی اور کے سامنے بھی ہو تو وہ بھی کوشش کر کے ضرور بتائیں۔ بہت شکریہ علی مرتضیٰ صاحب۔ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جرمنی سے فون آیا اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں، اتنے سخاوت والے، اتنے پیار والے، اتنی محبت والے، اتنے دین سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت زبانی کلامی نہیں عمل سے کرنے والے۔ ایسے جب لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت بھی کرتے ہوں تو کردار سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت ہے۔ میں حیران ہوا ان کی بات سن کے۔ کہنے لگے، جرمنی والے دوست کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا جہیز کے بارے میں کیا آپ ویوز دینا چاہتے ہیں، آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ میڈ ان بنگلہ دیش ہے۔
باقی پوری دنیا کو جہیز کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں یہی فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے، سوچئے کہ جہاں آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہاں آپ اگلے بندے سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ دو، کیا آپ ایسی نیت یہاں تک آپ کی چلی گئی ہے، یہاں تک آپ کی سوچ چلی گئی ہے کہ آپ قوام ہو کے، سردار ہو کے کشکول اٹھا لیا ہے؟ تو مانگنے والے کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ مانگنا ہے، اور یہ مانگنا بدماشی کے ساتھ ہے، یہ مانگنا اگلے کے سینے میں سینہ تان کے ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہے۔ یہ مانگنا شاید اس لیے ہے کہ وہ بچی کے ساتھ کوئی سودا کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کی بیٹی معذور ہو، وہ پاؤں سے معذور ہو، اس کی آنکھیں نہ ہوں، اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو، تو پھر شاید آپ کسی کو یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ میں آپ کو گاڑی بھی دوں گا، میں آپ کو میڈیکل سٹور بھی بنا کے دوں گا، میں آپ کو سامان بھی دوں گا، میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو شاید یہ کہیں نہ کہیں معافی مل جائے، اور شاید کہیں نہ کہیں آپ اس کو سچ اور صحیح سمجھ لیں۔ لیکن جہاں بچی خوبصورت ہو، قد کاٹ والی ہو، دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، عالمہ ہو، تو وہاں بھی ساتھ سامان کی ڈیمانڈ کریں تو پلیز ہوش کے ناخن لیجئے۔ عورتوں سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے اپنے اندر اپنے گریبان کو دیکھیے۔ آپ تو وہ تھے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور تو سامان کی دلدل میں، جہیز کی دلدل میں، لالچ کی دلدل میں پھنس گیا۔ ہوش سنبھالیے، کوشش کیجئے، واپس آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ خدا کے لیے کبھی بھی کسی کو اتنا مجبور نہ کیجئے کہ اگر اس کے پاس نہ ہوا تو رشتہ تو گیا ہی گیا، دوستی تو گئی ہی گئی، اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہمیں سمجھنے کی ہمت دے۔ ہم نے انشاءاللہ جہیز کے بارے میں حقیقت واضح کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔